آپ کو کیا لگتا ہے پی ڈی ایم عدالت میں اگر جاتی ہے یہ جسٹ فار دی سیک آف فیس سیونگ جائے گی یا یہ کوئی فردر بڑا اپسیٹ ہو سکتا ہے؟ کوئی اپسیٹ وغیرہ کا زمانہ نہیں ہے یہ، مگر جو بات میرے دونوں بھائیوں نے کہی، محمد علی صاحب نے بھی، اور انہوں نے وہ بات ہے کہ وہ چلے جائیں۔ آپ عدالت میں جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ بھی کوشچن ہو جاتے ہیں کہ حضور یہ آپ کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے۔ جب یہ گئے تھے اور ریفرنس بھیجا تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان نے، تو سپریم کورٹ نے کیا کہا کہ بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے، جاؤ خود کرو۔ جا کے جو ہے وہ جس وقت چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تھا تو انہوں نے بھی ریفر کیا تھا ٹو دی پارلیمنٹ کہ اپنا کام آپ خود کریں حضور، ہماری طرف نہ بھاگ بھاگ کے آئیں۔ تو میرے خیال میں ایک ہی بات ہم کر رہے ہیں، جدھر دل کرتا ہے وہ چلے جائیں بھائی۔ یہاں پر تو ہم جو ہے وہ جج سپریم ہائی کورٹ کے جج کو یرغمال بقول ان کے کر لیتے ہیں، تو پھر بھی ہم بھی وہاں بھی چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نیب پہ پتھر پھینکتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا، تو ہونے کو تو سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک دشت امکان ہے، اور پاکستان تو ایک بہت بڑا دشت امکان بن چکا ہے، جس میں جو ہے وہ ریاست چھپتی پھرتی ہے ان لوگوں سے جن کو اس نے کالے دھن کا ڈھیر لگانے کی خود اجازت دی تھی۔ تو میرے خیال میں یہ مکافات عمل ہو رہا ہے، تو وہ جائیں جو مرضی کریں۔ دیکھیں آپ مجھے بتائیں، آپ نے جو بھی آپ کے پاس ٹائم ملا، یہ ادارے تو آپ نے بنائے ہیں نا۔ اب آپ سارے اشارے جو ہیں وہ کر دیتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف کر دیتے ہیں، کبھی آپ کوئی ویڈیو آ جاتی ہے۔ ان اداروں میں آپ کو فیوریں نہیں ملتی رہی۔ آپ جنرل جسٹس قیوم جو ہیں وہ میں نے پیدا کیے ہیں۔ جو تھا قمر زمان چودھری تھا، جس کو کون لایا تھا؟ آپ جب خود جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ اپنے مفاد میں 2 نمبر بندوں کو ہائیسٹ آفیسز میں تعینات کرتی ہے، اور اس کے بعد جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو دیکھ کہتے ہو ایک ہی ہو گیا۔ یہ وہی ہوا ہے جو آپ کر رہے تھے۔ آپ نے اس ملک میں جو ہے تمام اداروں کو پارلیمان کی قوت سے اور طاقت سے اپنے جو سفیر ہے، لیگل سفیر ہے یا لیجیٹیمیٹ سفیر ہے، اس میں لے کے جانا تھا۔ آپ نے جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے مال بنانا شروع کر دیا۔ جو یہ ہوں وہ ہوں، کوئی ہوں، پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، وہ میں کسی کی بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات کرتا ہوں۔ دیکھیں ایک بڑی سادہ سا اس کا حل ہے۔ اگر جس طرح میں دونوں دوست اور سینئرز کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ مسٹیک ہوئی ہے اور کنفیوژن کی وجہ سے ہوئی ہے، ان کی انٹینشن جو تھی وہ ووٹ دینے کی تھی قبلہ گیلانی صاحب کو، تو بھائی وہ آ کے پریس کانفرنس کر دیں، انہیں کہیں کہ جناب میرے محبوب قائد، ان کی عظیم خدمات جو ہیں گیلانی صاحب کی، جو جناب ضیاء الحق کے جو تھے کیا ضلع کونسل کے چیئرمین ہونے سے توشہ خانے تک جو انہوں نے خدمات ادا کی ہیں، ہم ان سے متاثر ہو کے ان کو ووٹ ڈالا۔ مگر کنفیوژن کریٹ ہوا، سیکٹری نے کچھ کہا، جو الیکشن کا کیا ہوتا ہے وہ اس نے کچھ بتایا، لکھا ہوا کچھ تھا، اور ہم سے غلطی ہو گئی۔ اور چونکہ نیتوں کا حال ہے، اور جس طرح انہوں نے بتایا یقیناً ہوگا، میں تو قانون کا طالب علم نہیں ہوں، ہماری نیت ان کو ووٹ ڈالنے کی تھی، تو جی ہمیں دوبارہ ہمارا ووٹ ادھر کر دیا جائے۔ وہ آئیں، حلف دیں، سامنے تو آ جائیں نا یار، ہمیں بتائیں کہ جناب ساڑھے کو تو غلطی کرا دی انہوں نے۔ دیکھیں تھنگز آر ناٹ دیٹ سمپل۔ نیچے انہوں نے جتانا تھا، اور اس پہ بہت سی کہانیاں اور چل رہی ہیں، اور میں کانسپیریسی تھیریز پہ نہیں جاتا۔ مسلم لیگ نون کے بہت سے لوگ گیلانی صاحب کو نہیں جتوانا چاہتے تھے، اندر مخاصمت ہے۔ ان 2 پارٹیوں کے جنم کا ایک تصادم ہے جو ان کی لیڈرشپ کی باہمی۔ کیا نون لیگ نے گیلانی صاحب کو ووٹ نہیں دیا؟ اس نون لیگ کے بھی کچھ لوگ ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے اندر مخالفت تھی، ان کے اندر مخالفت تھی گیلانی صاحب کو ووٹ دینے کی۔ میں عرض کر رہا ہوں، میری سننے بات۔ اور پھر یہی ووٹ جو ہے، جس طرح میرے بھائی نے کہا، ارشاد عارف صاحب نے کہا کہ وہ ادھر جا کے پڑھ گئے، جو ہے وہ جو ڈیپٹی چیئرمین تھا، ایسا نہیں ہے۔ یہ کانشیسلی کیا انہوں نے، ہروایا ہے ان کو۔ پیچھے کون تھا مجھے کیا پتا، پردے کے پیچھے کیا ہوتا ہے، مگر یہ جو کہانیاں ہیں، یہ جو ہمارا الیکشن کمیشن ہے، یہ جو ہمارے الیکشن ہوتے رہے ہیں، میں نہیں، ہر پارٹی کا یہ خیال ہے کہ دنیا کے سب سے 2 نمبر الیکشن پاکستان میں ہوئے اور ہوتے رہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ کہتے ہیں، مسلم لیگ نون کہتی ہے۔ نہیں، گیلانی صاحب کو ہروانے میں کیا انٹینشنز تھیں سر؟ گیلانی صاحب کو ہروانے میں کیا انٹینشنز تھیں؟ مجھے نہیں پتا کیا انٹینشن تھی، دیکھیں، کیونکہ ہم علم نجوم سے تو ہمارا تعلق نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو پاورز ہیں، جو پریویل کرتی ہیں، ان میں دیکھیں نا، انہوں نے ان کو فارغ کرنا تھا، ہو گئے، کیا نام ہے، حفیظ شیخ صاحب، ٹھیک ہے، ادھر ووٹ مل گئے گیلانی صاحب کو، یا ان کو نہیں ملے، یہ وہی گیلانی صاحب تھے۔ اچھا، اب اور ان کی دونوں کے پارٹیوں کے ووٹ بھی زیادہ تھے دوسری پارٹی سے۔ تو میرے خیال میں جب ہم انگلی اٹھا دیتے ہیں وہ فلانا ہے، اور یار اپنے آپ کو تو دیکھو، اپنا کیریکٹر تو دیکھو، اپنا کردار تو دیکھو، کیا تمہارا عوام سے۔ آپ جب اقتدار میں آنے کے لیے لابینگ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک میں کرتے ہیں، جا کے کنگ سلیمان کے پاس چلے جاتے ہیں کہ سر دوبارہ لیا، اس ملک کے عوام سے تمام رشتے کاٹ کے غلاظت بھری دولت پر بیٹھ کر اس کی مدد سے اقتدار میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جوتے پڑیں گے۔ جی ٹھیک ہے قاضی صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ قاضی صاحب، ارشاد صاحب یہ بتائیں کہ یہ اگر فرض کریں یہ نون لیگ کے لوگوں نے یہ ووٹ خراب کیے ہیں، یا پیپلز پارٹی کو یا گیلانی صاحب کو ہروایا ہے،
انٹینشنز کیا تھی؟ کیا نون لیگ چاہتی ہے کہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں ان کا جو ایک ایکسٹریم انتہائی بیانیہ ہے اس پہ لب بیک کر دیں؟ دیکھیں، پی ڈی ایم کی تشکیل کے دن سے آج تک ایک اختلاف چلا آ رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں احتجاجی تحریک 1977 کی طرح کی شروع کرنی چاہیے، موجودہ اسمبلیوں کو، پارلیمنٹ کو اور ہو سکے تو سسٹم کو بھی لپیٹ دینا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ نئے انتخابات ہو جائیں۔ میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اگر جب تک ہمیں شورٹی نہیں ملتی کہ نئے انتخابات میں ہم ہی کامیاب ہوں گے، ہمیں دوبارہ اقتدار بھی ملے گا، ہمارے خاندان کے جو مراد بند ہوئی ہیں وہ بھی ہوں گی، اس وقت تک نئے انتخابات کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ اگر سسٹم لپیٹا جائے تو ہمیں 4-5 سال مل جائیں گے، لوگ بھول جائیں گے کہ ہم ماضی میں کیا کرتے رہے، اس کے بعد ہم نئے سرے سے مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعظم بنوانے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ تو وہ کیوں چاہیں گے کہ زرداری صاحب کی سیاست کامیاب ہو؟ ایک تو زرداری صاحب کا بندہ چیئرمین سینٹ بن جائے، اس کا مسلم لیگ نون کو کیا فائدہ؟ دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو تحریک ہے لانگ مارچ کی، دھرنے کی، احتجاجی تحریک جو ہے محاذ آرائی کی، تصادم کی، اس کا بھی ستیہ ناش ہو جائے۔ مولانا بھی اس معاملے میں اس حد تک ہم خیال تھے کہ اگر تو ہمیں کچھ مل جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ زرداری صاحب کی یہ کوشش، اس لیے یہ ارکان جو 7 ہیں 8 ہیں بیسیکلی، ایک وہ ہے نا جس نے دونوں جگہ پہ لگایا ہے، جی ان کو یہ نہ بھولے ہیں۔ دیکھیں، اگر یہ موقف فاروق ایچ نائک کا، شاہد خاقان عباسی اور مریم نواز کا اور سارے لوگوں کا درست ہے کہ جی مہر اگر کینڈیڈیٹ کے نام پہ لگائی جائے وہ درست ہوتی ہے، تو جب ڈپٹی چیئرمین کا ہوا ہے تو یہ سارے کے سارے جو 44 تھے یہ اس پہ لگا دیتے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم نے پہلے بھی ٹھیک کام کیا ہے، یہ کہتے کہ جی سارے کے سارے، وہاں تو ایک نے بھی نہیں لگایا۔ ایک درست کام جو پہلے 7 لوگوں نے کیا ہے، اب آگے جو ہے وہ 14 لوگوں کو کرنا چاہیے کم از کم، اول تو 44 کو کرنا چاہیے، وہ تو نہیں کر رہے۔ پھر یہ 8 کے 8 لوگ ہیں جن میں سے 2 لوگ دیتے ہیں ووٹ عبدالغفور حیدری کو، وہ 44 ہو جاتے ہیں، اور باقی 6 جو ہیں وہ ادھر چلے جاتے ہیں۔ ان کو گیلانی سے بھی اختلاف تھا، اپنے عبدالغفور حیدری سے بھی اختلاف تھا، یہ الیکشن کی سیاست سے اختلاف تھا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو اس میں شریک نہیں ہوتے۔ تو ایک واضح سی صورتحال ہے کہ نہ مولانا چاہتے ہیں نہ جناب نواز شریف۔ اب انہوں نے زرداری کو بھی گھیر لیا ہے کہ دیکھیں جی اس سسٹم سے ہمیں کچھ نہیں مل سکتا، یہاں ہمیں ہروا دیا جاتا ہے، بڑا امپورٹنٹ ہروا دیا جاتا ہے، اس لیے بہتر ہے وہ دھرنا ہی بہتر ہے۔ ارشاد صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ سلیم بخاری صاحب، اگر یہ مان لیا جائے کہ نون لیگ نے دانستہ طور پہ گیلانی صاحب کو ہروایا ہے اور ووٹ مسترد کیے ہیں، فرض کریں یہ مان لیں، تو کیا نون لیگ کی اس سے منشا کیا ہے؟ کیونکہ ایک امپریشن یہ بھی آ رہا تھا جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کا کسی حد تک کوئی لیزون بن رہا ہے، کوئی سافٹ کارنر ہے پیپلز پارٹی کے لیے، یا یہ ہروا کے پیپلز پارٹی کو اتنا اشتعال دے دیا جائے کہ وہ کہیں جی نواز شریف صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں ریئلسٹک ہونا پڑے گا، اور ہم حقائق کو اگر اس گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ میچ کر کے دیکھیں۔ اگر تو ان کو ہروانا مقصود تھا اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بڑے اختلاف تھے اس کے اوپر، تو پھر ان کو جتوانا ضروری کیوں تھا حفیظ شیخ کے مقابلے میں؟ وہ وہاں کون سی ضرورت آ پڑی تھی، کون سا نظریہ ضرورت تھا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ میرے بھائی نے کہا کہ جناب ان کے کہیں سامنے آ جائے اور آگے بتا دیں، ان کی اطلاع کے لیے عرضی ہے کہ انہوں نے ایفیڈیوٹ دے دیا ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ سیکرٹری اسمبلی کے کہنے پر ان کی اپروول کے بعد کیا ہے، ہم نے یہ ووٹ یوسف رضا گیلانی کو دیے ہیں۔ یہ اس کو آپ اپڈیٹ سمجھ لیں، جو بھی ہو، تھوڑا سا یہاں پر مجھے کریکٹ کرنا بہت ضروری تھا۔ دوسری بات یہ کہ ایک بات اور دیکھیں، آپ تینوں الیکشن دیکھ لیں، چاہے وہ سینٹ کے الیکشن کا تھا، چاہے اس کے بعد پھر وہ یوسف رضا گیلانی کے چیئرمین شپ کا تھا، دونوں ہی پارٹیوں کے پورے ووٹ انہیں پڑے۔ پلیز لیٹ اٹ بی کریکٹڈ۔ 49 ووٹ تھے ان کے، 49 ووٹ پڑے ہیں، ریجیکٹ ہونا اور بات ہے، وہ 7 ہے۔ لہٰذا وہ تصور کیا جا رہا ہے یا اسیوم کیا جا رہا ہے، میں عرض کروں نا وہ اسی طرح ہوا نا جیسے حفیظ شیخ کو نہیں پڑ، سر میں عرض کر رہا ہوں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ وہی ہوا نا جو حفیظ شیخ کو نہیں پڑے اور فوزیہ ارشد کو پڑ گئے۔